صل وسلم دائما أبدا۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور آخری ایام شروع ہیں۔ ان آخری ایام کے اندر آپ کا اور میرا فرض یہ بنتا ہے، ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کریں، کیونکہ آپ حضرات نے عام طور پہ سنا ہے کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں۔ اولہ رحمت، پہلا عشرہ رحمت ہوتا ہے، اوسطہ مغفرت، درمیانی عشرہ مغفرت ہوتا ہے، اور آخری عشرہ عتق من النار، آگ سے آزادی کا عشرہ ہوا کرتا ہے۔ یہ جہنم سے آزادی، آگ سے آزادی تب ملے گی جب ہم لوگ اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار اللہ رب العزت سے کریں گے۔ استغفار کے جہاں ایک یہ فائدہ ہے کہ میرا رب راضی ہوتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے، وہیں پر استغفار کے 3 بڑے بڑے فائدے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں ذکر فرمائے ہیں، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا۔ سب سے پہلا فائدہ فرمایا، من لازم الاستغفار فقد جعل اللہ لکل ضیق مخرجا، جو آدمی ہر وقت اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہے، میرا اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے آسانی نکال دیتا ہے۔ جہاں کہیں یہ پھنسے گا، جہاں کہیں پریشانی کا معاملہ ہوگا، جہاں کہیں اس کو نظر آئے گا کہ اب میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، میرا اللہ واضح طور پہ اس کے لیے کوئی ایسا راستہ نکالیں گے کہ اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ راستہ میرا صرف اور صرف استغفار کرنے کی برکت سے نکلا ہے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ فرمایا، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، جب کوئی اس کو غم پہنچے گا، پریشانی پہنچے گی، میرا اللہ اس غم کے بعد اس کو خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا بڑا فائدہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، اندازہ بھی نہیں ہوگا، اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، میرا اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یہ 3 بڑے فائدے استغفار کے علماء نے لکھے ہیں۔ اب ہم اگر استغفار کے فوائد کو استغفار کرنے والے کے واقعات کی ضمن کے اندر دیکھیں تو واقعتاً میرے نبی کا یہ فرمان سچا، پکا اور اچھا نظر آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص ہے، ساری زندگی گناہوں کے اندر گزارتا ہے، ساری زندگی لہو و لعب کے اندر گزارتا ہے، ساری زندگی شراب و کباب کے اندر گزارتا ہے، اللہ کی ناراضگی کے اندر زندگی گزاری، اتنا زیادہ بدنام ہوا کہ اہل زمانہ اس کو مختلف قسم کے القابات سے نوازنے لگے، لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، یہ لوگوں کی طعن و تشنیع سے دل برداشتہ ہو کر شہر چھوڑ کر جنگل کے اندر جا کے رہنے لگا۔ اب جنگل کے اندر رہ رہا ہے، اکیلا رہ رہا ہے، بیماری اس کے اوپر آ جاتی ہے، پریشانی اس کے اوپر آ جاتی ہے، قریب میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس بیماری کے عالم کے اندر دل میں خیال آتا ہے، ساری زندگی رحمان کی رحمت سے دور رہا، ساری زندگی شیطان کے قریب رہا، ساری زندگی میں اللہ کو ناراض کرتا رہا، چلو اب میں آخری وقت کے اندر رب کو راضی کرنے کی کوشش کر لیتا ہوں، اللہ سے توبہ استغفار کر کے دیکھتا ہوں میرا رب مجھے نوازتا ہے یا نہیں نوازتا۔ سجدے کے اندر گر جاتا ہے، میرے اللہ کے سامنے زانوئے، میرے اللہ کے سامنے سجدے کے اندر لیٹ کر دعا مانگتا ہے، اللہ ساری زندگی گناہ کیے، اللہ مانتا ہوں خطا کار ہوں، اللہ مانتا ہوں سزاوار ہوں، میرے مولا سمجھتا ہوں کہ میں بخشش کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن کیا کروں، تیری دربار کے علاوہ کوئی دربار نظر نہیں آتا، مولا دنیا کے اندر کوئی بھی سینے سے لگانے والا نہیں ہے، اللہ اس عالم کے اندر تو اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، اللہ تو مجھے اپنے سینے سے لگا لے،
گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، بیماری سے شفا نہیں ملی، فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد میرے اللہ نے وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو القا کیا، اے موسیٰ جاؤ، فلاں جنگل، فلاں غار، فلاں چوٹی کے قریب میرا ایک دوست پڑا ہے، جاؤ اور اس دوست کو جا کر غسل دو، اس کو کفن دو اور لوگوں کے اندر اعلان کر دو، جو کوئی بھی میرے اس دوست کے جنازے کے اندر شریک ہوگا، میں اس کے شریک ہونے کی وجہ سے، اس کی شرکت کی وجہ سے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اللہ کے حکم پر، غار کے اندر پہنچے، جنگل کے اندر پہنچے، اس بندے کے قریب پہنچے، دیکھا بندہ تو وہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر مشہور و معروف ہے، یہ تو گناہ گار ہے، زانی ہے، شرابی ہے، یہ نیک کہاں سے آ گیا؟ خیر اللہ کے پیغمبر تھے، غسل دیا، غسل دینے کے بعد کفن دیا، کفن دینے کے بعد لوگوں کے اندر اعلان کر دیا، آؤ لوگوں، میرے رب نے مجھے کہا ہے جو کوئی اللہ کے اس دوست کا جنازہ پڑھے گا، میرا اللہ جنازے میں شرکت کرنے کی وجہ سے شرکت کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لوگ جوک در جوک تلے آئے، جب دیکھا جنازے کے اندر کہا موسیٰ آپ تو کہتے اللہ کا دوست ہے، آپ تو کہتے اللہ کا ولی ہے، آپ تو کہتے ہیں جنازے میں شرکت کرنے والے کی مغفرت ہو جائے گی، یہ بندہ تو نیک نہیں ہے، یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر بڑا برا ہے، اس نے تو بڑے زنا کیے، بڑی چوری کی، بڑی شراب پی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان، اب جواب تو کوئی نہ ہو، اور رب تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرتے، اللہ کیا کروں، ایک طرف تیرا حکم ہے، ایک طرف تیری مخلوق کا سوال ہے، مولا سمجھ نہیں آتا جواب کیا دوں۔ اب ہاتھ اٹھا دیے پیغمبر نے دعا کے لیے، میرے اللہ نے اپنے پیغمبر کو القا کیا ہے، موسیٰ مانتا ہوں یہ گناہ گار تھا، مانتا ہوں اس نے شراب بھی پی تھی، مانتا ہوں اس نے چوری بھی کی تھی، لیکن اس نے آخری وقت کے اندر گڑ گڑا کر مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار اتنی کی تھی کہ اسی استغفار کا ذرہ اگر میں پورے شہر پہ تقسیم کر دوں وہ شہر والوں کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو یہ توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ بڑا قیمتی عمل ہو۔ امام احمد بن حنبل کا تو بڑا مشہور واقعہ ہے نا، امام احمد بن حنبل اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر کے اندر گئے، رات کا وقت ہوا، مسجد کے اندر ٹھہرنے کے لیے، شہر والے جانتے نہیں تھے، علاقے والے جانتے نہیں تھے، بستی والے پہچانتے نہیں تھے۔ وقت کے امام احمد بن حنبل وہ امام ہیں جن کو خواب کے اندر 100 مرتبہ اللہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے، ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے۔ 99 مرتبہ زیارت کے بعد پوچھا، اللہ مجھے یہ تو بتا دیجئے وہ کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے آپ کا قرب اور تعلق نصیب ہوتا ہے؟ میرے رب نے فرمایا، امام احمد اگر مجھ سے تعلق بنانا چاہتے ہو نا، میرے کلام کی تلاوت کرنا شروع کر دو، میرا تعلق اور قرب نصیب ہو جائے گا۔ آگے بھی امام تھے نا، سوال کر ڈالا، اللہ تیرے قرآن کی تلاوت سمجھ کے کریں یا بغیر سمجھ کے کریں، تفسیر کے ساتھ کریں یا بغیر تفسیر کے کریں، ترجمے کے ساتھ تیرے قرآن پاک کی تلاوت کریں یا بغیر ترجمے کے؟ اللہ نے مسکرا کے فرمایا، بفہم او بلا فہم، میرے کلام کو پڑھو، سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے، پڑھنا تمہارا کام ہے اور اپنا قرب دے دینا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ امام صاحب گئے نا، مسجد کے اندر رات گزارنی ہے، جاننے والا کوئی نہیں ہے، رات کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، مؤذن کو کہا مجھے مسجد کے اندر رہنے دو بھائی، میں نے رات گزارنی ہے، صبح چلا جاؤں گا۔ مؤذن چاچا لطیف جیسا تھا، کوئی بھی انتظامیہ نے اجازت نہیں دی ہے، میں تو نہیں رہنے دوں گا یہاں، نے کبھی صف کے اوپر لیٹنا ہے، سردی ہے، میں صف میں لپٹ کے گزارا کر لوں گا۔ کہا نہیں میں صفائی کر رہا ہوں، تو باہر نکل، مسجد میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، اوکاشا صاحب ناراض ہو جائیں گے، میرے پر انتظامیہ ناراض ہوگی، میں نہیں یہاں پہ رہنے دیتا ہوں۔ امام صاحب کونے کے اندر گئے اور جا کے چپ کر کے لیٹ کے سو گئے، چلو سوتا ہوا دیکھے گا، کچھ تو ترس آئے گا نا۔ لیکن آگے بھی تو چاچا لطیف جائے سخت آدمی تھا، سوتے ہوئے دیکھا ساری مکمل مسجد کی صفائی کی، دیکھا اس کو منع بھی کیا تھا، نہیں گیا، ٹانگ پکڑی اور کھینچ کے لے گئے۔ اب کھینچ کے لے گئے، مسجد کے دروازے کے باہر ایک دہلیز بنی ہوئی تھی، اس دہلیز کے اوپر جا کے لٹا دیا، یہ جگہ یہاں آرام کر لے، مسجد میں نہیں سونے دوں گا۔ اب وہ امام صاحب کھڑے ہیں، یار رہنے دے، میں مسافر ہوں، اپنا تعارف نہیں کروایا، پہچان چھپا لی۔ اب بحث مباحثہ ہو رہا ہے، میں مسافر ہوں، مسافر رہ سکتے ہیں، آپ رہنے دو، کسی طریقے سے اجازت لے لو یار، بات تو کرو انتظامیہ سے، مجھے رہنے دے دے یہاں۔ لیکن نہیں، بات نہیں ہو رہی۔ سامنے سے گزر رہا ہے ایک بندہ، نان بھائی ہے، تندور پہ روٹیاں لگانے والا ہے،
اس نے دیکھا اللہ والے ہیں، داڑھی چہرے کے اوپر ہے، چہرہ نورانی ہے، شریف محسوس ہوتا ہے، مسجد کے قوانین اپنی جگہ، انتظامیہ کے معاملات اپنی جگہ، چلو مسجد والے رہنے نہیں دیتے، میرا گھر تو حاضر ہے نا، میں اپنے گھر کے اندر لے جاتا ہوں۔ جیسے ماشاءاللہ ہمارے انجینئر صاحب ہیں، میں یہاں بیٹھتا ہوں، روزانہ افطاری کرتا ہوں، یہ مجھے دیکھتے ہیں یہاں پہ افطاری کرتے، کہتے ہیں یار افطاری یہاں نہ کیا کر، میرے گھر کر لیا کر، یہاں سے افطاری کر کے پھر نمرہ مسجد میں نماز کے لیے چلا جائے۔ ہر ایک بندے کا اپنا ذوق ہے، اللہ تعالیٰ جذبات اور محبتوں کو سلامت رکھے۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ ہم اپنے دسترخوان پہ کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے پیسوں سے کھا رہے ہوتے ہیں، پیٹ میں درد دوسرے کے اور ہوتے ہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اپنے گھر میں اپنے دسترخوان پہ اپنے پیسوں سے کھا رہے ہوتے ہیں، درد دوسرے کے پیٹ میں ہو رہا ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پہ آ جاؤ، کھا لو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی محبت کے اعتبار سے نوازتے بھی ہیں۔ بہرحال عثمان بھائی نے کہا جی آپ اللہ والے محسوس ہوتے ہیں، مسجد والوں کو تنگ نہ کریں، ان کے قانون اپنی جگہ پہ، آپ آئیں، رات گزارنی ہے میرے گھر کے اندر گزار لیں، میں آپ کو رات رہنے کا موقع دیتا ہوں۔ اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ امام صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ اپنے گھر کے اندر مجھے لے گیا، راستے میں چلتا جا رہا ہے تو کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، جیسے ہمارے حافظ عبد الرحیم صاحب ہیں، وہ بازار میں چل رہے ہوں تو اونچی آواز سے کہتے ہیں حق اللہ الا اللہ، ان کی ایک طبیعت ہے اپنے ایک نظام ہے، الا اللہ زور زور سے پڑھتے ہیں، بس یہ بھی استغفر اللہ کر رہے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں رات کو سونے سے پہلے بھی وہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے استغفار پڑھ رہے ہیں، صبح تہجد کے وقت اٹھے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں تو استغفر اللہ، نان لگا رہے ہیں، روٹی لگا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ کہتے ہیں جب صبح نماز کا وقت ہو گیا، میں جانے لگا، میں نے سوال کر لیا، اے میرے میزبان تو جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، تو نے کبھی اس استغفار کا کوئی فائدہ بھی محسوس کیا ہے؟ کوئی فائدہ تجھے اس کا ملا ہے؟ تو جو کثرت کے ساتھ پڑھ رہے اب توجہ کرنا، اب وہ نان بھائی کہنے لگا ہاں میں جو کثرت کے ساتھ استغفار کر رہا ہوں نا، میں نے اس کے بڑے فوائد دیکھے ہیں۔ کہا کون سے فوائد دیکھے؟ کہا فوائد یہ دیکھے کہ میں نے زندگی میں جب بھی کبھی کوئی دعا مانگی ہے نا، میرے اللہ نے میری ہر دعا کو قبول کیا ہے۔ ہاں ایک دعا بھی رہتی ہے وہ قبول نہیں ہوئی ہے۔ کہا کون سی دعا ہے؟ کہا میں نے ایک اللہ والے کا نام سنا ہے جس کا نام ہے امام احمد بن حنبل، میری شدت سے خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے اس کی زیارت کر لوں، میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ امام صاحب اٹھے اور اٹھ کر اس کے کندھے کے اوپر تھپکی دے کے کہا تجھے مبارک ہو، میرے اللہ نے تیری یہ دعا بھی قبول کی، اور قبول بھی ایسی کی امام احمد بن حنبل کے پاؤں کو پکڑ کے کھینچ کے تیرے دروازے پہ پہنچائے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ اور پھر یہ استغفار کرنے کی توفیق رمضان کے آخری عشرے، آخری راتیں، تاک راتیں، ان کے اندر اگر یہ فضیلت مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا اپنے اوپر لازم کر لیں، 4 دن ہیں یا 5 دن ہیں، کثرت کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ سے دعا مانگیں، ورنہ خدا کی قسم اس آمین سے بڑا ڈر لگتا ہے جو آمین میرے پیغمبر نے کہی تھی نا جناب جبریل امین کی بد دعا پہ، جب جناب جبریل امین نے کہا تھا یا رسول اللہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن عبادت کر کے وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ ہم عبادت تو نہیں کر سکتے، ہم میں ہمت نہیں ہے، کمزور ہے، ساری رات ہم نہیں ساری رات تو بڑی دور کی بات ہے، اگر ہمارا تراویح پڑھانے والا 5 منٹ لیٹ کر دے نا ہم فوراً پہنچ جاتے ہیں، مولانا زبیر صاحب خیریت تو آج 5 منٹ لیٹ کیوں ہو گئے؟ اگر وہ بیچارہ 5 منٹ جلدی پڑھا دے تب بھی ہم اس سے سوال کرنا شروع کر دیتے۔ ہم تراویح کے رکعتوں میں پورا کھڑا نہیں ہو سکتے، ہم ساری رات عبادت کیا کریں گے؟ تہجد کسی خوش قسمت کو نصیب ہوتا ہو لیکن کم از کم استغفار کرنا یہ تو ہمارے بس میں ہے نا۔ تسبیح تو ہم پڑھ سکتے ہیں نا چلتے پھرتے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پورا نہیں پڑھ سکتے تو تھوڑا سا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہم کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے میرا رب آپ کے بھی اور میرے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا